اب یہاں سے آگے اگلی بات ہو رہی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اور جو نماز سے روک رہا ہے وہ دونوں میں سے کون کس مسلک پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، ان کان علی الہدی اگر وہ ہوتا ہدایت پر، او امر یا وہ سکھاتا بالتقوی تقوی والے کام، تو کیا یہ اچھا ہوتا، یا یہ جو کر رہا ہے کہ نمازوں سے روک رہا ہے وہ کام اچھا ہے۔ ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، ان کذب اگر اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، الم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ یری کہ اللہ اس سے دیکھ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آئے گا اپنے ان کاموں سے، لنسفعا بالناصیہ ہم اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ ایسی پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی ہے، خاطئہ اور گناہ گار ہے، فلیدعو تو چاہیے کہ وہ بلا لے، نادیہ اپنی مجلس والوں کو، سندعو الزبانیہ ہم بھی بلا لیں گے اپنے لشکر والوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ اس کا کہنا مت مانیے، واسجد اور سجدہ کریے، واقترب اور نزدیکی حاصل کریں اپنے رب کے ساتھ۔ تو یہاں پر ذکر کیا کہ اس کا کام تو کیا ہے کہ وہ نماز سے منع کر رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی خصلت نہیں۔ اگر اس کے بجائے وہ نیکی کے کام راستے پر ہوتا اور نیکی کے کام سکھاتا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، وہ بہترین انسان ہوتا، لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کرتا لہذا وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہوا۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جھٹلا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح سے اگر وہ منہ موڑ رہا ہے میری ہدایات سے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور کہا اگر وہ ان کاموں سے منع نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹوں گا، اور یہ گھسیٹنا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان کی سزا ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوگی، اور اللہ نے اس کی پیشانی کی یہ کیفیت بتا دی کہ وہ کیسا انسان ہے۔ پیشانی بول کر وہ مکمل انسان مراد لیا گیا، جیسے عربی زبان میں ایک جسم کے کسی بھی عضو کو بول کر مکمل جسم یا مکمل طاقت مراد لی جاتی ہے، تو یہاں اس کی پیشانی بول کر وہ انسان خود مراد لیا جا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کی پیشانی ایسی ہے کہ وہ جھوٹی ہے، مطلب حق کے سامنے جھکنے والی نہیں، خاطئہ اور وہ گناہ گار ہے۔ تو ظاہر ہے پیشانی تو جھوٹی اور گناہ گار نہیں ہوتی، انسان ہوتا ہے، لہذا مراد اس سے وہ انسان ہے۔ دوسرا، یہاں پر ایک چیز اس سے یہ سمجھ آئی کہ جو پیشانی اللہ کے آگے نہ جھکے اس پیشانی کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پیشانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں حقیقت میں ان آنکھوں کو کہا جو اس کے آیات کو دیکھ کر، اس کی نشانات کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرے، تو یہاں پر پیشانی کی کیفیت بتا دی کہ یہ جو انسان کو اللہ نے پیشانی دی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد اللہ کے آگے سجدے میں جھکنا ہے، اور جب اس سے یہ کام نہ لیا جائے تو یہ بالکل بیکار ہے، بالکل بے فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں کو اپنے دربار میں جھکانے والا بنائے، اور کہا کہ اگر وہ اتنا ہی اکڑ والا ہے تو جتنے اس کی مجلس والے لوگ ہیں ان سب کو بلا لے، اور اس پر بھی یہی ہوا تھا اس کے بارے میں کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا کہ آپ نماز نہ پڑھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے جواب دیا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر اس نے آپ کو دھمکی کے طور پر کہا کہ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ مکہ میں سب سے بڑی مجلس میری ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کہ اس کی کیا مجلس ہوگی، اسے کہو اپنی مجلس کو بلا لے، میں بھی اپنی ساتھیوں کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجوں گا، اور پھر دیکھو کون غالب رہتا ہے۔ اور یہی ہوا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بدر کا میدان آیا، تو اسلام کے سپاہیوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سے اسے ذلت کی موت مارا اور بدر کے کنویں میں پھینک دیا۔ اور اس کے بعد مزید جو گھسیٹا جائے گا تو یہ تو دنیا کی ذلت تھی، دنیا کی ذلت تھی، اور اصل ذلت وہ ہوگی جب قیامت میں دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی طرح کی یہ بات ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ دوسرا، جب یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فرما رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو دیکھا نماز میں اور بے ادبی کرنا چاہیے آپ کی، لیکن جب آپ کے قریب آنے لگا تو گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم آگے جاتے جاتے ایک دم سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آئی تھی، جس میں کچھ ایسی پروں والی چیزیں تھی، جیسے پروں والی مخلوق تھی کچھ، تو میں گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ مخلوق یا وہ آگ مجھے نقصان پہنچانے والی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ملعون ذرا سا بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جدا کر دیتے۔ تو گویا وہ جو اپنی مجلس پر بہت اکڑتا تھا، اللہ نے اس کا ایک معمولی سا نقشہ اس کو دنیا میں دکھا دیا کہ تمہاری مجلس کمزور انسانوں کی اور مخلوق کی مجلس ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پاک پروردگار کا ہے، اور اس پروردگار کو خود کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ کسی کے ہلاکت کے لیے اس کے معمولی اشارے ہی کافی ہیں، اور اس کے لشکر پھیلے ہوئے ایسے ہیں جو اس کے احکامات کی تعمیل میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی کہ ان لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، تکلیف دہ باتوں سے پریشان نہ ہوں، اپنی نمازوں میں آپ مصروف رہیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ سجدے کا ذکر کیا کہ آپ سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ذکر کی گئی، نماز میں سے لفظ سجدے کا آیا اور سجدے کے ساتھ لفظ آیا قربت کا، کہ سجدہ ادا کیجیے اور اللہ کی نزدیکی حاصل کیجیے۔ اور اسی طرح کی احادیث کے مفہوم آتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اور سجدے میں مانگی جانے والی دعائیں فرمایا بہت ہی کم ہے کہ رد ہوتی ہوں۔ تو اس لیے جتنے وہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ دعائیں ہیں جو سجدے میں مانگی گئی ہیں، وہ نوافل کے ساتھ خاص ہیں۔ فرض میں یا سنت جو رکعات ہیں، اس میں نماز اتنی کہ مختصر سی ہے جتنی کہ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں۔ جو اضافی دعائیں ہیں نماز میں کہ کہیں رکوع میں یہ پڑھ لیں، التحیات میں اس کو پڑھ لیں، سجدے میں اس کو پڑھ لیں، تو یہ نوافل کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ لمبے لمبے سجدے اور سجدوں کے اندر لمبی لمبی دعائیں یہ نوافل کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ سجدوں میں قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم جب سے سبق پڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن پاک کا 14واں سجدہ ہے، اور ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں ہمارا یہ پہلا سجدہ آیا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، اسی طرح کامل وضو ہو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے کھڑے ہو کر سجدہ ادا کرنا ہے تو یوں، کیونکہ جس کسی نے بھی یہ آیت سننی ہے اس نے سجدہ کرنا ہے، اور اگر کسی نے ایسی حالت میں سنا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کی کیفیت میں نہیں ہے، تو پھر ان پر سجدہ نہیں آئے گا۔ تو سجدہ اگر کھڑے ہو کر آپ نیت باندھ رہے ہیں تو نیت آپ نے ہاتھ سیدھے رکھنے ہیں، تکبیر کے لیے اٹھاتے ہیں جیسے ویسے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ سیدھے رکھیں گے، اور دل میں یہی خیال کریں کہ جو ہم نے ابھی سجدے کی آیت سنی ہے یا پڑھی ہے اس کا سجدہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اتنا سوچ کے زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے اور سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر سجدے سے جتنی دفعہ آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ تعداد میں پڑھ کے واپس اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھنا، سلام پھیرنا ایسا کچھ نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی آپ کا مکمل وضو ہونا چاہیے جیسے وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دل میں نیت کرنی ہے کہ جو ابھی ہم نے سجدے کی آیت سنی ہے یا پڑھی ہے،
ہم اس کا سجدہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ کھڑے ہیں تو فوراً سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تا قعداد میں پڑھنے کے بعد واپس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، بس اس سے، اور ایک ہی سجدہ کرنا ہے۔ یہ ہو گیا سجدہ تلاوت۔ اور اگر آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو بیٹھ کر اسی طرح سے ہاتھ آپ نے جیسے تحیات میں رکھے ہوتے ہیں ایسے رکھیں گے، اور دل میں نیت کریں گے کہ جو سجدہ ابھی پڑھا ہے یا سنا ہے اس کی طرف سے سجدے کی آیت جو پڑھی ہے اس کی طرف سے سجدہ ادا کرتے ہیں، اور سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر سیدھا تعداد میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، واپس اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھ جائیں گے۔ سلام پھیرنا یا مزید کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی سجدہ ہوگا۔ تو یہ سجدہ ہو گیا جو لوگ آج انشاءاللہ سنیں گے۔ اور اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے مسلسل سجدے کی آیت ہی آپ صرف ریپیٹ کریں، دہرائیں بار بار ایک ہی آیت، پورا سبق نہیں۔ اگر پورا سبق بار بار دہرائیں گے تو سبق جتنی دفعہ دہرایا جائے گا اتنے سجدے آئیں گے۔ اگر صرف سجدے والی آیت بار بار دہرائی جائے گی تو سجدے والی آیت کو دہرانے کے بعد بار بار مزید کسی کام میں مبتلا ہوئے بغیر صرف ایک آیت اگر دہرائی جا رہی ہے تو اس سے ایک ہی سجدہ لازم آئے گا۔ ہاں، اگر ایک دفعہ آپ نے سجدے کی آیت ایک جگہ بیٹھ کر پڑھی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس جگہ سے ہٹ گئے یا اٹھ گئے یا بیٹھ گئے یا کسی سے بات کر لی، وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر لیا اور دوبارہ سجدے کی آیت پڑھی تو پھر دوسری دفعہ پھر دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر درمیان میں سے سبق کے علاوہ کوئی بھی قسم کی کام یا کوئی بھی جو ہے قسم کا مسئلہ کیا جائے گا تو سجدوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، لیکن بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی کام کے، اگر صرف مسلسل سجدے کی آیت پڑھتے رہیں گے ایک ہی جگہ بیٹھ کر تو اس پر صرف ایک ہی سجدہ لازم آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس سجدے کو ادا کر لینا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن پاک کے یہ سجود کی آیات پڑھی جائیں تو فوراً اس جگہ پر سجدہ کر دینا چاہیے، کیونکہ جب یہ سجدہ فوراً کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے اور اپنے اوپر حسرت اور افسوس کرتا ہے کہ افسوس، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا میں نے نہیں کیا، اور ابن آدم کو جیسے ہی سجدے کا حکم آیا اس نے فوراً سے ادا کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات کی تعمیل کرنے والا بنائے، اور اس پیاری سورہ مبارکہ کو اللہ ہماری زندگیوں میں شامل فرما دے، ہمیں اس پر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔